اسی لیے ہمیں ضروری ہے کہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوششیں کریں، ایک دوسرے کو تکلیف دینے سے محفوظ رہیں، ایک دوسرے سے گالی دینے سے محفوظ رہیں، ایک دوسرے کو اپنے ہاتھ کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے جسم کے کسی بھی حصے کے ذریعے تکلیف دینے سے محفوظ رہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال الله تعالى في مقام آخر ووفيت كل نفس ما عملت۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی اسلامی بھائیوں اور بزرگوں اور عزیز بچوں، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے حساب و کتاب، قصاص و میزان۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی سورہ زلزال کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس دنیا میں اس زمین پر ذرہ برابر برائی، ذرہ برابر نیکی کی ہوگی، وہ بھی اس کو قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو شخص بھی اس دنیا میں اس زمین کے اوپر ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی، وہ بھی اس کو قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے اندر بہت ساری برائیاں اور بہت سارے خرابیاں پائے جاتے ہیں کہ آپس میں ہم ایک بھائی دوسرے بھائی کے خلاف چغل خوری بھی کرتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، اپنے زبان بھی خراب کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں، اور ہم ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے ساتھ بدسلوکی بھی کرتے ہیں، اپنے زبان سے گالیاں بھی دیتے ہیں، اور ہم اپنے ہاتھ سے بھی ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اپنے پیر سے بھی ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں، مارتے ہیں۔
میرے پیارے بھائیوں، یہ تمام تر برائیاں اور تمام تر خرابیاں روز قیامت کے دن آپ کو اپنے نظروں کے سامنے دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ جو شخص بھی ذرہ برابر اگر اس دنیا میں برائی کرے گا وہ بھی اس کو قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ اسی لیے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہیں جو اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی ایک مومن کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مومن محفوظ رہیں، کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی دکھ نہ دے۔ میرے بھائیو، اگر ہم کسی کو اپنی زبان سے تکلیف دیں گے، کسی کو اپنے ہاتھ سے ماریں گے، تکلیف دیں گے، اپنے جسم سے چاہے کسی بھی حصے سے اگر ہم اس کو کسی بھی حصے کے ذریعے سے تکلیف پہنچائیں گے تو یقیناً وہ برائی ہے، وہ گناہ ہے، اور ہمارے کھاتے میں اس گناہ کو ایڈ کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ کرامن کاتبین، اے میرے بندو، میں نے تمہارے لیے تمہارے اوپر 2 فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے جو تمہاری گناہوں کو بھی لکھتا ہے اور نیک عمل کو بھی لکھتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، آج کے دور میں ہمیں چاہے گناہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، غلطی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک چھوٹی سی گناہ کی بدولت ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن جہنم میں بھیج دیں۔ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے، چھوٹی سی برائیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہمیں جہنم میں جانا پڑے، اور ایک چھوٹی سی نیکیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے بدولت ہمیں جنت حاصل کرا دے، جنت میں جگہ عنایت فرمائے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اے میرے بندو، تم ایک دوسرے کے خلاف غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کے خلاف عیب جوئی نہ کرو، ایک دوسرے کے خلاف چغلی نہ کیا کرو، کیونکہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں نے کچھ لوگوں کو جہنم کے اندر گوشت کھاتے ہوئے دیکھا۔ فرشتوں سے سوال کیا، پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں جو جہنم کے اندر گوشت کھا رہے ہیں؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے مرے ہوئے، اپنے مردے بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی اپنے بھائی کا غیبت کیا کرتے تھے، اپنے بھائی کا چغلی کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچھی بات بھی انسان کے لیے برائی بن جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ میرے بندو، جب تم اپنی زبان سے بات کرو تو سیدھی سیدھی اور سچی بات کیا کرو۔ میرے بھائیوں، تو ہمیں اس بات کے اوپر غور و فکر کرنی چاہیے کہ کہیں دن بھر میں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں اور کتنی نیکیاں کرتے ہیں، کیونکہ انسان اگر دنیا میں بھی ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی اس کو اپنے نظروں سے دیکھ لے گا، اور ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اپنے نظروں سے دیکھ لے گا۔ میرے بھائی، اس وقت ہم کیا کریں گے؟ اسی لیے ہمیں ضروری ہے کہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوششیں کریں، ایک دوسرے کو تکلیف دینے سے محفوظ رہیں، ایک دوسرے سے گالی دینے سے محفوظ رہیں، ایک دوسرے کو اپنے ہاتھ کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے جسم کے کسی بھی حصے کے ذریعے تکلیف دینے سے محفوظ رہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا وَأُوفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، روز قیامت کے دن ہر جان کو، ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث لائی گئی، اور مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا
کہ امام کائنات جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ روز قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کے بارے میں حساب لیا جائے گا، جن لوگوں سے پہلے حساب لیا جائے گا، 3 شخص ہوگا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب لے گا، سب سے پہلے اس کے متعلق حساب کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو شہید ہو چکا ہوگا، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے وہ شہید ہو گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت کے دن اس کو حاضر کرے گا، اللہ کے سامنے لا کر کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کرے گا، آئے میرے بندو بتاؤ، میں نے جو تم کو طاقت جیسی نعمتیں عطا کی تھی، میں نے جو تم کو طاقت جیسی نعمت سے سرفراز کیا تھا، تم نے اس طاقت کو کہاں پر خرچ کیا، تم نے اس طاقت کو کہاں پر لگایا؟ وہ بندہ جواب دے گا، آئے میرے رب، آئے میرے پروردگار، آپ نے جو مجھے طاقت جیسی دولت عطا کی تھی، طاقت جیسی نعمتیں دی تھی، میں نے اس طاقت کو آپ کے راستے میں خرچ کیا، آپ کے راستے میں جہاد کرتے کرتے، لڑائی کرتے کرتے میں شہید ہو گیا تھا۔ اے اللہ، آپ کی رضا کے لیے، آپ کی خوشنودی کے لیے میں نے جہاد کیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، آئے میرے بندہ، تو نے جھوٹ کہا، تو نے جھوٹ بولا، تو میرے لیے دنیا میں جہاد نہیں کرتے تھے، میری رضا حاصل کرنے کے لیے تم جہاد نہیں کرتے تھے، بلکہ تم جہاد اس لیے لڑتے تھے، تم لڑائیاں اس لیے لڑتے تھے تاکہ لوگ تمہیں دنیا میں بہادر کہلوائے، لوگ تمہیں دنیا میں طاقتور کہلوائے۔ آئے میرے بندہ، تم جس نیت کے خاطر تم لڑائی لڑتے تھے، تمہاری نیت صحیح نہیں تھی، تمہاری نیت غلط تھی، اور اس کا بدلہ تمہیں دنیا میں دے چکا ہوں، اس کا پھل تمہیں دنیا میں مل چکا ہے۔ لوگ تمہیں بہادر کہا کر پکارتے تھے، لوگ تمہیں طاقتور کہا کر پکارتے تھے، اس کا بدلہ تمہیں دنیا ہی میں دے چکا ہوں، دنیا ہی میں تمہیں اس کا بدلہ، اس کا جزا اور سزا مل چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم کرے گا کہ میرے فرشتوں لے جاؤ، اس کو منہ کے بل گھسٹ کر دوزخ کے اندر ڈال دو۔ ان میں سے دوسرا شخص ہوگا جس کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے لائے گا، یعنی دوسرے نمبر پر اس کا حساب کیا جائے گا۔ وہ انسان ہوگا، وہ شخص ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا تھا، جس نے علم حاصل کیا تھا اور ایک دوسرے کو سکھایا تھا، اور جو دنیا میں قرآن پڑھا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اسے حاضر کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کرے گا، اے آدم کے فرزند بتاؤ، میں نے جو تمہیں دنیا میں علم جیسی نعمت عطا کی تھی، میں نے جو تمہیں علم دیا تھا، تم نے اس علم کو کہاں پر خرچ کیا؟ وہ بندہ جواب دے گا کہ اے میرے رب، آپ نے جو مجھے علم دیا تھا، میں نے جو علم حاصل کیا تھا، دین کا علم حاصل کیا تھا، قرآن کریم کا حافظ بنا تھا، قرآن کریم کا علم حاصل کیا تھا، آئے میرے رب، آپ نے جو مجھے علم جیسی نعمتیں دی تھی، میں نے اس علم کو سیکھنے کے بعد ایک دوسرے کو سکھایا، اور آپ کی رضا کے لیے، آپ کی خوشنودی کے لیے میں نے دن اور رات قرآن پڑھا کرتا تھا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جواب دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، آئے میرے بندو، تو نے میرے لیے علم حاصل نہیں کیا تھا، تو میرے لیے علم دین حاصل نہیں کیا تھا، تو اس لیے علم حاصل کیا تھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہہ کر پکارے، تاکہ لوگ تجھے مولوی کہہ کر پکارے، تاکہ لوگ تجھے بڑے عالم کہہ کر پکارے، اور تو قرآن اس لیے دنیا میں پڑھا کرتا تھا تاکہ لوگ تجھے حافظ قرآن کہلوائے، تاکہ لوگ تجھے حفاظ قرآن کہلوائے، تو اس لیے علم حاصل کیا تھا، اس لیے تو قرآن پڑھا کرتا تھا، اور اس کا پھل تمہیں دنیا میں دے چکا ہوں، تمہیں دنیا میں اس کا پھل مل چکا ہے۔ لوگ تمہیں قاری اور حافظ کہہ کر پکارتے تھے، عالم کہہ کر پکارتے تھے، اور اس کا صلہ تمہیں دنیا میں مل چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا، لے جاؤ، اس کو بھی منہ کے بل گھسٹ کر جہنم کے اندر پھینک دو۔ میرے بھائیوں، اسی لیے ہم علم حاصل کرنا چاہیے، علم دین سیکھنا چاہیے، تو خالص اور خالص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرنی چاہیے۔ تیسرے نمبر پر اس شخص کو لایا جائے گا، تیسرے نمبر پر اس شخص کو لایا جائے گا جس کو اللہ رب العالمین دولت جیسے نعمتوں سے سرفراز کیا تھا۔ قیامت کے دن اس کو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس سے سوال کرے گا کہ میرے بندو، اے میرے بندہ بتا،
मैंने जो तुम्हें ताकत जैसी नियामतें दी थी, इल्म जैसे नियामतें दी थी। और तीसरे नंबर पर वो शख्स होगा जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, आए मेरे बंदा, मैंने जो तुम्हें माल से नवाजा था, माल जैसी नियामतों से सरफराज किया था, धन दौलत जैसी नियामतों से सरफराज किया था, तूने उस माल को कहाँ पर खर्च किया? वो बंदा कहेगा, आए मेरे रब, आए मेरे खालिक, मैंने आपके रज़ा के लिए, आपकी खुशनुदी हासिल करने के लिए मैंने आपके रास्ते में सारे माल को खर्च किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, आए मेरे बंदा, तू मेरे लिए माल को खर्च नहीं किया, तू मेरी रज़ा के लिए माल को खर्च नहीं किया, बल्कि तू माल को इसलिए खर्च किया करते थे ताकि लोग तुम्हें दुनिया में सखी कहलवाए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, तू झूठ बोला, तू मेरे लिए माल खर्च नहीं किए, बल्कि तू माल को इसलिए खर्च करते थे ताकि लोग तुम्हारे बारे में ये सोचे और ये कहें कि ये तो अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च करते रहते हैं। तू लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते थे ताकि लोग तुम्हें खुशनुदी कहलवाए, लोग तुम्हें सखावत कहलवाए। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा कि ले जाओ, इसको भी मुंह के बल घिसक कर जहन्नम के अंदर डाल दो। मेरे भाइयों, इस हदीस को तिरमिज़ी के अंदर लाया गया। तिरमिज़ी के अंदर ये मज़कूर है कि जब हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस को बयान करने का इरादा किया तो वो मैदान महशर के तस्वुर से बेहोश हो गए। जब दूसरी मरतबा हदीस को बयान करने का इरादा किया तो दूसरी बार भी बेहोश हो गए। जब तीसरी मरतबा हदीस को बयान करने का इरादा किया तो तीसरी बार भी बेहोश होकर गिर पड़े और उसके बाद हदीस को बयान फरमाई। और इस हदीस को हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सुनाई गई। जब हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुने तो अर्ज़ किया, फरमाया कि इन तीनों शख्सों के बारे में जब ऐसा मामला किया जाएगा, इनके बारे में, इनके मुतालिक जब ऐसा मामला होगा तो उसके अलावा और दिगार इंसान, बदनीयत इंसानों के बारे में क्या सोच रखी जाएगी, क्या उम्मीद रखी जाएगी? मेरे भाई, उस वक्त हज़रत आमिर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस कदर रोए, देखने वालों ने समझ गया कि आज इसकी जान निकल कर रहेगी। तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी नियामतें हमें अता की हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, उस नियामत की कदर करनी चाहिए, नियामत को नियामत समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। क़यामत के दिन सबसे पहले जो हिसाब किया जाएगा वो नमाज के बारे में हिसाब किया जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया, ना अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि बंदे के आमाल में से, उनके नाम आमाल में से सबसे पहले उसका नमाज के बारे में हिसाब किया जाएगा। अगर नमाज सही सलामत निकली, अगर नमाज ठीक निकली तो वो कामयाब, वो कामरान होगा, बामुराद होगा। अगर नमाज ख़राब निकली, नमाज नाकाम हो गई तो वो टूटा उठाने वाला में से होगा, वो खसरा उठाने वालों में से होगा, वो नाकाम हो जाएगा, वो फेल पड़ जाएगा और उसके फ़र्ज़ों में कोई कमी रह जाएगी, फ़र्ज़ नमाजों में कमी रह जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़रिश्तों से कहेगा, आए मेरे फ़रिश्तों, देखो मेरे बंदे का कुछ नवाफिल है या नहीं। अगर नफल नमाज होगा, नफल नमाज होगी तो अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों को हुक्म देगा उस बंदे का जो फ़र्ज़ नमाजों में कमी रह गई है, नफल नमाजों के ज़रिए पूरी कर दो और उसके बाद उसकी हिसाब लो, उसका हिसाब व किताब करो। तो इस हदीस हमें मालूम हुआ कि अगर फ़र्ज़ नमाजों में कमी रह जाएगी तो हमारे खाते में अगर नफल नमाज होंगे तो उस नफल नमाज के ज़रिए फ़र्ज़ नमाजों को पूरी कर दी जाएगी और उसके बाद हिसाब लिया जाएगा। जन्नत में जाने वाले कौन लोग होंगे? हज़रत आसमा बिनत यज़ीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन सारे लोग एक ही मैदान में इकट्ठे किए जाएंगे, जमा किए जाएंगे। सारे लोग एक जगह जमा होंगे और यह पुकारने वाला ज़ोर से पुकारेगा, एक निदा देने वाले ज़ोर से कहेगा कि वो लोग कहाँ हैं जिनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं। वो कौन लोग होंगे? वो मुत्तक़ी व परहेज़गार लोग होंगे। इन्हीं लोगों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया
کہ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، کہ وہ راتوں کو کم سویا کرتے ہیں اور اپنے پروردگار سے معافی مانگا کرتے ہیں۔ وہ لوگ راتوں کو کم سویا کرتے ہیں اور سحری کے وقت اللہ رب العالمین سے مغفرت مانگا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے جگہ ارشاد فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، بس کوئی نہیں جانتا کہ وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتا ہے، اور اللہ نے جو ان کو رزق دیا ہے، جو ان کو مال عطا کیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون، کوئی نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چیزیں ان کے لیے چھپا کر رکھی گئی ہیں، یا ان چیزوں کا بدلہ ہوگا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ متقی لوگوں کا صفات بیان کیا گیا ہے، پرہیز لوگوں کی صفات بیان کیا گیا ہے۔ اسی کو تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے، وہ لوگ جو قیامت کے دن سارے مجمع سے نکل کر کے الگ ہو جائیں گے، آواز دینے والا آواز دے گا، پکارے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جن کے پہلو بستروں سے الگ رہا کرتے تھے۔ جب یہ اعلان کیا جائے گا تو وہ لوگ اپنے صفوں سے، یعنی سارے لوگوں کے درمیان سے وہ نکل کر ایک جگہ کھڑے ہوں گے، ایک صف میں کھڑے ہوں گے، اور یہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر جائیں گے۔ جو بہت ہی کم لوگ ہوگا جن کو اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ اے محمد، تیری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے، اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ حدیث شفاعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عرش کے نیچے میں سجدے کے لیے گر پڑوں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وہ حمد و تعریف بتا دے گا جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں بتایا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گر پڑیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھاؤ اور سوال کرو، تمہارا سوال کا جواب دیا جائے گا، سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے سر کو اٹھاؤں گا اور کہوں گا یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی۔ مجھ سے کہا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امت کے ان لوگوں کو جنت کے دروازوں میں سے، دہنے دروازے سے جنت کے اندر داخل کر دو جن پر کوئی حساب نہیں ہے، جن سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی عذاب ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس ذات کی قسم جس کی قبضے میں میری جان ہے، جنت کے دروازے اتنے چوڑے ہوں گے، اتنے چوڑے ہوں گے جتنا مکہ اور حجر کے درمیان فاصلہ ہے۔ میرے بھائیوں، تو یہ وہ لوگ ہوں گے، نیک اور متقی پرہیزگار لوگ ہوں گے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل کر دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اوپر خاص طور پر رحم کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اپنے بندوں کو روز قیامت کے دن اپنے بندوں کو قریب کریں گے، اپنے مومن بندوں کو، نیک بندوں کو قریب کریں گے، اور محشر والوں سے پوشیدہ کر کے پوچھیں گے، یعنی چھپ کر پوچھیں گے اے میرے بندہ، کیا تجھے فلاں گناہ یاد ہیں؟ کیا تجھے فلاں گناہ یاد ہیں؟ کیا تجھے فلاں گناہ یاد ہے؟ وہ بندہ اقرار کرے گا ہاں اے اللہ، مجھے فلاں گناہ یاد ہے، مجھے فلاں گناہ یاد ہے، میں نے دنیا میں یہ گناہ کیا تھا، میں نے دنیا میں یہ گناہ کیا تھا، میں نے دنیا میں یہ گناہ کیا تھا۔ جب وہ بندہ اپنی زبان سے اقرار کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنی زبان سے تمام گناہوں کا اقرار کروا لیں گے۔ وہ بندہ اقرار کرے گا اور کہے گا کہ میرے رب، میں نے یہ گناہ دنیا میں کیا تھا، میں نے یہ گناہ دنیا میں کیا تھا، میں نے یہ گناہ دنیا میں کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندہ، میں نے تمہاری ان ساری گناہوں پر میں نے پردہ پوشی کیا تھا، تمہارے ان سارے گناہوں پر پردہ پوشی کیا تھا، اور آج جب تو اپنی زبان سے اقرار کر لیا ہے، اے بندہ یاد
मुबारक हो, मैंने तुम्हारे गुनाहों को जिस तरह दुनिया में पर्दा पोशी किया था उसी तरह आज भी तुम्हारे इन गुनाहों को मैं बख्श दूंगा, तुम्हारे इन गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला काफिर और मुनाफिक लोगों के बारे में सारे लोगों के सामने ऐलान कर देगा, ज़ोर से पुकार दिया जाएगा, कह दिया जाएगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की निस्बत झूठी बातें किया करते थे। यानी कोई भी बात हो दुनिया में वो अपने रब की तरफ निस्बत कर दिया करते थे, झूठी बात को भी अल्लाह की तरफ निस्बत कर दिया करते थे। और ऐसे लोगों पर, ऐसे जालिमों पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत है।